تو نتیجہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ آپ اور میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ کیوں جی؟ قوم لیڈروں سے جوتیاں کھا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ بیٹھی، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے لگ گئی، دھوکے بازوں کے پیچھے لگ گئی۔ یہاں لیڈر بھی دھوکے باز، جج بھی دھوکے باز، عدالتیں بھی دھوکے باز۔ اللہ ماشاءاللہ، غریب رول جائے گا ساری زندگی، اسے انصاف نہیں ملے گا۔ امیر کے لیے عدالت کے دروازے اتوار کو بھی کھل جائیں گے۔ یہاں ریلیف صرف امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے نہیں ہے، اشرافیہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو میرے آقا مولا علیہ السلام دستور حیات لے کے آئے تھے، ہم نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے ایک چور کا ساتھ دیا، ہم نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے ایک سمگلر کا ساتھ دیا، ہم نے قرآن کے نظام کا ساتھ دینے کی بجائے ایک ڈاکو کا ساتھ دیا۔ یہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا انجام پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ جدھر ہم جا رہے ہیں کوئی منزل نظر نہیں آتی، ہوگا کیا؟ فساد ہے۔ عدالت کے فیصلے ایسے آنے چاہیے جن سے فساد نہ ہو، امن ہو، لیکن یہاں مسلسل فساد ہے یا نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح۔ 3 سال آپ نے اس کو نہیں مانا، اب وہ آپ کو مانے گا؟ آپ نے 3 سال نہیں چلنے دیا، اب وہ آپ کو چلنے دے گا؟ یعنی فتنہ و فساد ہی رہے گا نا ملک میں۔ کاش کوئی چیف جسٹس ایسا بھی ہوتا، وہ کہتا یہ نظام مسترد شدہ ہے، قرآن کا نظام لاؤ۔ قوم خوش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قوم دعائیں دیتی، وہ کہتے یہ فیصلہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اس جج نے کو فیصلہ کیا کہ یہ تمہارا نظام فیل ہو گیا، تمہارا نظام ہر میدان میں رہنمائی نہیں کر رہا، رستہ نہیں دکھا رہا، منزل پہ نہیں پہنچا رہا، یہ نظام ناقص ہے، مسترد شدہ ہے۔ یہاں اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن کا نظام لاؤ۔ قرآن ایک دستور حیات ہے، نظام زندگی بھی ہے، نظام بندگی بھی ہے۔ اور بھیجنے والے نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ بھیجنے والا رب یہ فرما رہا ہے۔ کاش کوئی پاکستان کا چیف جسٹس ایسا ہوتا جو کہتا کہ اس ملک میں قرآن کا نظام آئے گا۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔